بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے منگل کے روز چائنا کی جوہری فورس سے متعلق اس نئی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چائنا میزائل ذخیرہ کرنے کے لیے مزید 110 تنصیبات تعمیر کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کی امریکی فیڈریشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ چائنا شی جانگ کے مشرقی حصے میں حامی کے قریب نئے جوہری گودام بنا رہا ہے۔ اس رپورٹ سے چند ہفتے پہلے ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ چائنا کے جنوب مشرقی علاقے سے تقریباً 240 میل دور صحرائی علاقے یومن میں 120 گوداموں کی تعمیر بھی جاری ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں امریکن فیڈریشن نے کہا ہے کہ حالیہ 2 مہینوں میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ لوگوں کو اس خطرے کے متعلق پتہ چلا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس کا سامنا ہے، اور رازداری کی چادر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پینٹاگون کی 2020 کی ایک رپورٹ میں یہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ چائنا کے جوہری ہتھیاروں کے ذخائر 200 سے کم ہیں، اور یہ اندازہ ظاہر کیا گیا ہے کہ چائنا جس رفتار سے اپنی فورسز کو جدید بنا رہا ہے اور اس میں اضافہ کر رہا ہے، اس کی قوت میں کم از کم دوگنا اضافہ ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس تقریباً 3800 جوہری ہتھیار ہیں۔ امریکہ متعدد بار چائنا سے کہہ چکا ہے کہ وہ ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدے میں روس اور امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائے، جبکہ چائنا کا کہنا ہے کہ اس کے ہتھیاروں کے ذخائر امریکہ اور روس کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس لیے چائنا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی معاہدے میں شامل ہو۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کو بحال رکھنے کے لیے مذاکرات غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہ سکتے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں پیش رفت دکھائے۔ بائیڈن انتظامیہ بات چیت جاری رکھنا چاہتی ہے، لیکن اب ایران کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوری میں جب سے جو بائیڈن نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، دونوں فریقوں نے بیانیہ میں بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور کیے ہیں۔ ان مذاکرات میں ایران پر زور دیا گیا تھا کہ وہ بین الاقوامی سمجھوتے کی پاسداری یقینی بنائے، جس میں تعزیرات میں نرمی کے عوض ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا گیا تھا۔ ایران نے اپنے اوپر لگائی گئی پابندیوں کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں یورینیم کی افزودگی کا درجہ بڑھانا اور افزودہ جوہری مواد کا اجازت سے بڑھ کر ذخیرہ کرنا شامل ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران اپنے پروگرام سے متعلق اپنی غیر ذمہ دارانہ سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو پھر معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، چائنا، فرانس، جرمنی اور روس نے اس تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی نیوکلیئر سرگرمیوں کو محدود کرنے کا اقدام کیا تھا تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے سے روکا جائے، جبکہ دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے لیے کام کرنے والے 200 افغان شہری اور ان کے اہل خانہ کو خصوصی طیارے کے ذریعے واشنگٹن، امریکہ پہنچا دیا گیا۔ امریکہ کے وفادار افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کے انخلاء کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغان شہریوں نے اپنی جانوں کو لاحق خطرے کے باعث کابل میں امریکہ منتقلی کے لیے مظاہرہ بھی کیا تھا۔ پہلی کھیپ میں 57 بچوں اور 15 شیر خوار سمیت 221 افراد کو خصوصی پرواز کے ذریعے واشنگٹن ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ افغان شہریوں کی امریکہ منتقلی کے لیے مزید پروازیں بھی متوقع ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے لیے کام کرنے والے افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کی امریکہ منتقلی اور آبادکاری کے لیے $10 کروڑ کے فنڈ کی ہنگامی طور پر منظوری دی تھی۔
جبکہ اس سے پہلے وہ $2 کروڑ کی منظوری بھی دے چکے تھے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی مدد کرنے والے 2500 افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کے پہلے دستے کو اس ماہ کے آخر تک ورجینیا میں واقع امریکی فوجی اڈے فورٹ لی میں ٹھہرایا جائے گا، جہاں وہ اپنے ویزا اور درخواستوں کی آخری کارروائی کا انتظار کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 24 جولائی کو امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی آرمی کے لیے مترجم کی خدمات انجام دینے والے سہیل پردیس کو کابل میں طالبان نے اس وقت مار دیا تھا جب وہ عید سے پہلے اپنی بہن کو لینے گاؤں جا رہا تھا۔ متوازن اور غذائیت بخش غذائیں انسان کو دماغی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کی تلخی کو ختم کر کے اس کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ انسان میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال اور کھانے میں ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہے، جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں اور انسانی رویوں پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو غذا انسان استعمال کرتا ہے وہ اس کے جذبات، محسوسات اور حتیٰ کہ خیالات پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر انسان واقعی اپنی زندگی میں خوش اور مسرور رہنا چاہتا ہے تو ان غذائیت بخش خوش رکھنے والی غذاؤں کا ضرور استعمال کرے۔ پالک آئرن سے بھرپور غذا ہے جو انسان کو خوش رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ پالک انسانی جسم میں توانائی کی سطح بڑھاتی ہے۔ پالک فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے، یہ انسان کے صحت مند سرخ خلیوں کو بڑھاتی ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور بیرونی حملہ آور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ وٹامن بی سے بھرپور دالوں کا باقاعدہ استعمال انسان میں توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان میں ان وٹامنز کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ ہر وقت تھکا تھکا اور بیزار نظر آتا ہے۔ مچھلی کو دماغی غذا تصور کیا جاتا ہے جس میں اومیگا 3 ضروری فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے موڈ کو بہتر بناتے ہیں، جس کے استعمال سے انسانی جسم مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ مچھلی کے شوقین نہیں ہیں تو اس کی جگہ اخروٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں شامل اومیگا 3 انسانی دماغ اور موڈ خوشگوار رکھتا ہے۔ مٹھی بھر اخروٹ کا استعمال انسانی جسم کو 95% تک اومیگا 3 مہیا کرتا ہے۔ کیلا پوٹاشیم اور وٹامن بی سے بھرپور غذا ہے۔ وٹامن بی انسانی جسم میں توانائی، نظام ہضم اور صحت مند اعصابی نظام کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے اکٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ جسم میں ان صحت مند خلیوں کو دوبارہ بننے میں مدد دیتے ہیں جو انسانی جلد کو خوبصورتی برقرار رکھنے، بالوں اور ناخنوں کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وٹامن بی کی کمی انسان میں اضطراب، بے چینی اور ڈپریشن پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، جو انسانی مزاج میں تلخی اور غصے کو بڑھا دیتا ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور ترش غذائیں جیسے کہ سنترا، لیموں، سٹرابیری وغیرہ انسان کی پریشانی اور ڈپریشن کو دور بھگانے میں مدد دیتی ہیں۔ اخروٹ کا استعمال ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے۔ اخروٹ انسانی جسم میں انسولین کے عمل کو بڑھانے اور گرم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اخروٹ انسان کے دماغ کی ریاضی کی صلاحیتوں اور IQs کو تیز بناتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال انسان کو اچھا نظر آنے اور اچھا محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ انسانی جسم کے لیے نہایت ہی مفید غذا ہے۔ اس میں شامل غذائی اجزاء کیلشیم، وٹامن ڈی اور پروٹین انسان کے موڈ پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ انسان میں ڈپریشن اور موسمی اثرات کی وجہ سے بد نظمی عام طور پر وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ دودھ میں پائے جانے والے اجزاء انسان کو انتہائی ڈپریشن کی حالت میں بھی پرسکون اور خوش رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پنیر ایک حیرت انگیز غذائیت سے بخش غذا ہے جو کیلشیم اور پروٹین، زنک اور دوسرے معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ انسانی جسم خود سے زنک پیدا نہیں کر پاتا، لہذا غذائی معدنیات کا باقاعدہ استعمال انسان کے روزانہ کے کوٹے کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بالوں، جلد، بینائی حتیٰ کہ انسان کے چکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ قدرتی طور پر چکنائی والی پنیر جیسا کہ بکری کے دودھ سے بننے والی پنیر انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے، جسے سینڈوچ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ کی بہن کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت پری اسکول کے طلبہ کو حکمران کم جونگ سے متعلق اسباق کو روزانہ 90 منٹ تک پڑھانا لازمی ہوگا۔ اس حکم نامے کے مطابق ان اسباق کو عظیم تعلیم سے معصوم کیا گیا ہے۔ اس سے قبل پری اسکول کے بچوں کو 30 منٹ تک کم جونگ سے متعلق اسباق کو پڑھانا لازمی ہوتا تھا تاکہ قوم میں شمالی کوریا کے حکمران کے لیے مزید احترام، وفاداری اور اعتماد میں اضافہ ممکن ہو سکے۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک سے بنے کھلونوں میں مضر کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ معروف طبی میگزین سائنس ڈائریکٹ میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 100 سے زائد مضر کیمیکل پائے گئے ہیں۔ تحقیق کے دوران بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں استعمال ہونے والے سخت، نرم اور جھاگ والے 41 نو کیمیکلز ملے ہیں، جن میں سے 126 میں ایسے مادوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر کینسر یا غیر کینسر اثرات کے ذریعے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ڈنمارک کے ماہر ڈاکٹر پیٹر کا کہنا ہے کہ ان مضر کیمیکلز میں سے 31 پلاسٹائزر اور 8 نقصان دہ خوشبو والے کیمیکلز بھی موجود ہیں، اور کئی ممالک میں ان کھلونوں پہ کیمیکل کے استعمال کی روک تھام کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ اس تحقیق میں تجویز دی گئی ہے کہ پلاسٹک کے کھلونے پر اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا نام لکھا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی مضر خوراک پر نظر رکھنے والے ادارے کی طرح ایک ادارہ پلاسٹک کی تیاری میں مضر کیمیکل کے استعمال کو روکنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔